چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھنے کے بعد پھر چاند کو دیکھا، تو میں نے یہی تسلیم کیا، میرا فیصلہ یہی ہوا کہ چاند کے چہرے کے اوپر دھبے اور چھایاں ہیں، لیکن میرے محمد کا چہرہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے۔ پوری دنیا مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت سے واقعات ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر زیادہ حسین چہرے والا آج تک ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے وقت پہنچا۔ حضور تشریف فرما ہیں، 14ویں کا چاند روشن ہے۔ اب یہ ہر بندہ جانتا ہے 14ویں کا چاند کتنا روشن ہوتا ہے۔ وہ فرماتے اللہ کے رسول کا حسن بھی تھا، 14ویں کے چاند کا حسن بھی ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو زیادہ میں مانوں یا 14ویں کا چاند زیادہ روشن ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک نگاہ میں نے 14ویں کے چاند پر ڈالی، دوسری نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی، 3-4 مرتبہ میں نے چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھنے کے بعد پھر چاند کو دیکھا، تو میں نے یہی تسلیم کیا، میرا فیصلہ یہی ہوا کہ چاند کے چہرے کے اوپر دھبے اور چھایاں ہیں، لیکن میرے محمد کا چہرہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا، چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ ہے چھایاں لیکن محمد کا چہرہ صاف ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، صحابہ کرام صرف روشنی کے ساتھ بتلانے کے لیے، قربت کے لیے بتلا رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک چاند نہیں، ہزاروں چاند بھی اکٹھے ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اے لوگو تم بار بار حسن یوسف کا تذکرہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا، فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور تو نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور یہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے میرے محمد کے چہرے کو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں کٹائے بلکہ اپنے دل کٹا دیے ہیں، دل کے ٹکڑے کرا دیے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چہرہ حسین بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑا حسین اللہ نے کائنات کے اندر کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑے حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سحری کا ٹائم ہے، میں کوئی چیز سی رہی ہوں، اب اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، جو ہی حضور ظاہر ہوئے، حضور کے چہرے کی روشنی، حضور کے چہرے کا نور اتنا تھا، رات کے وقت میں نے اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، پوری کائنات کے اندر حضور کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ نے ایسا رعب بھی عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ نے اتنا رعب دیا۔ سوائے ابو بکر و عمر کے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو برداشت کر لیتے، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ سکتے تھے، وگرنہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر دیکھتا وہ اپنی آنکھیں جھکا لیتا حضور کے رعب کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، صاحب علم تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ دیکھا، کتابوں کے اندر موجود ہے، اب ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا،